کہ انبیاء سے پہلے جو نبی آئے وہ جو نالیاں بہتی ہوئی آ رہی تھی ان نبیوں کے پاس سے، سب کا سنگم ہو گیا ایک سمندر کے اندر جس کو قرآن کہا جاتا ہے، تمام علوم کا مرکز سمندر، اور یہ آخری کلام اللہ کا سب سے بڑا کلام، سب سے اونچا کلام، جس کو آسمان و زمین نے سنبھالنے سے منع کر دیا کہ اے اللہ ہم فنا ہونے والے ہیں، اس باقی رہنے والی آپ کی امانت کو جو ہمیشہ باقی رہے گی کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ سمجھیے جی، چونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی تو اللہ کی بات بھی ہمیشہ رہے گی، ہمیں فنا ہو جانا ہے ہماری بات بھی فنا ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں پر اگر اتار دیا جاتا ہے یہ قرآن پاک تو یہ پہاڑ جو ہے چکنا چور ہو جاتے۔ حقیقت میں اس کا وزن، اللہ کی ذات کا وزن کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو اللہ کی بات کا وزن بھی جب تک اگر اللہ کا فضل نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو کون اٹھا سکتا ہے، تحمل کر سکتا ہے؟ تو اللہ کا یہ کلام جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے اس امت کے لیے اتنا آسان ہو گیا، سمجھیے کہ بالکل اتنا آسان، اس سے زیادہ مشکل کوئی کلام نہیں تھا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اصل میں قرآن پاک ہی ہے، اور تو ساری کتابیں ہیں، اور تو اللہ نے لکھ کر جو ہے دے دی تھی، لکھ کر وہیں تھے، اور ایک بھی وہیں سے تختی ملی تھی، سمجھیے اوپر سے اللہ نے نازل فرما دی تھی، لیکن یہ لکھی ہوئی نہیں، یہ اللہ نے ایک ایک حرف اپنی زبان سے پڑھا ہے اس کو، سمجھیے اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف ہے۔ اور پھر نبی کریم اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے سامنے پڑھا، حضرت جبریل نے پھر ایک ایک حرف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اب کتنی مبارک زبانوں سے، اللہ کی زبان، جبریل امین کی زبان، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، کیا بارات کا مرکز ہے، سینٹر ہے، سمجھیے جی یہ کتاب جو ہے اس واسطے کروڑوں میل میں پھیلا ہوا جو رہتا ہے، یہ آسمان بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے، اس کے نیچے قرآن کے پلر لگے ہوئے ہیں، سمجھیے جی جب تک یہ قرآن باقی ہے سارا نظام باقی ہے، یہ 14 کروڑ قائم ہے، اور جب یہ قرآن پاک اڑ جائے گا سب ختم، سب تیر و تبر ہو جائے گا، سارا کارخانہ پارخانہ ٹوٹ کے ایک طرف ہو جائے گا، کروڑوں میل میں پھیلا ہوا رہے گا سب ٹوٹ جائے گا، کروڑوں میل میں پھیلا ہوا ہے بستر جو ہے کب بیٹھ کے پھینک دیا جائے گا زمین کا بستر۔ تو اس واسطے میرے بزرگوں، اللہ پر جب نوازنے میں آئے، اللہ کا جس کے اوپر کرم ہو جائے، نظر کرم ہو جائے، ورنہ قرآن کے ایک حرف کو بھی سمجھیے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کی گرمی کو، اس کے وزن کو، لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے اتنا آسان ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ اس سے زیادہ آسان کوئی کتاب نہیں۔ سمجھیے اردو جو اپنی مادری زبان ہے، رات میں ہم اردو بولتے ہیں، اردو کی کتاب کو رٹنا چاہیں، ایک پیج کو صفحے کو رٹنا چاہیں، اور پھر اس کو شام کو ہم تقریر میں نہیں، حرف نہیں مطلب رہ سکتا، وہ کہیں نہ کہیں بالکل الٹ پلٹ ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ یہ قرآن پاک آج اتنا آسان کہ اس سے زیادہ آسان، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طلب تھی امت سے، انسانیت سے، رات دن محبت کی طرح کھودتے جاتے تھے، پتھر کھا رہے ہیں جی، زخمی ہو رہے ہیں، دانت ٹوٹ رہے ہیں، چہرہ زخمی ہو رہا ہے، بدن لہولہان ہو رہا ہے، لیکن ایک ہی صدا تھی، یا رب امتی، یا رب امتی، اللہ میری امت کو وقت دے، اللہ میری امت کے اوپر، اللہ میری امت کو عذاب نہ کیجیے، اللہ میری امت کی پکڑ نہ کیجیے۔ تو یہ ایسا مظلوم کائنات میں آیا نہیں، جو رات دن ظلم کے پہاڑ جس کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، گھر چھڑوایا گیا، شہر ان کا مکہ چھڑوایا گیا، بیت اللہ چھڑوایا گیا، وہاں چین سے نہیں رہنے دیا، اور پھر آ کر 500 میل دور بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، مدینہ منورہ میں آ کر یمن کے والے لشکر چڑھا کر کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھائی کرتے رہتے تھے۔ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو پیسنے کے لیے، ماننے والوں کو پیسنے کے لیے رات دن لشکر چڑھا کے لے جاتے تھے۔ تو ایسا مظلوم کہ جس کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ جب بھی زخمی ہوئے، جب بھی لہولہان ہوئے، تو بس ایک ہی صدا ہوتی تھی، یا ربی اللہم اہد قومی، اللہ میرے اس قوم کو ہلاک نہ کرنا، تو اللہم اہد قومی، اللہ ان کو راستہ دکھا دیجیے، جنت والا راستہ دکھا دیجیے، اللہ ان کو ہدایت اور نجات والا، اللہ ان کو آبادی والا راستہ دکھا دیجیے، برباد نہ کر دیجیے۔ انہم لا یعلمون، اللہ یہ جانتے نہیں مجھے بھی، کیسا مظلوم آیا کہ ظالموں کی طرف سے صفائی
صفائی کا وکیل بن کے ان کی آبادی کی دعائیں کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کی صفائی کی صفائی کی دعائیں دے رہا ہے کہ اللہ بے قصور ہیں، کیسا ظلم، اور پھر آپ ان کو بے قصور بتا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے قصور بتا رہے ہیں. اور ایسا آیا کوئی کائنات میں جو سارے ظلم کے پہاڑ برداشت کر رہا ہو اور ان میرا اللہ مایوس نہیں ہو، اے خدا میں مایوس نہیں ہو، آج بھی میرے ساتھ کر رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آج انہوں نے اگر میری بات کے اوپر دھیان نہیں دیا، کل ان کی نسلوں کے اندر ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری بات کے اوپر کام کریں گے، دھیان دیں گے، ایمان لائیں گے. کب نسلیں آئیں گی، کب وہ ایمان کو قبول کریں گے، بات سنیں گے. کل کی امید میں سارے ظلم کے پہاڑ پر بات کر رہا ہے ایسا نبی رحمت، ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں. تو آپ کے صدقے و طفیل سے یہ قرآن اس امت کے لیے اتنا آسان کر دیا گیا، اتنا آسان کہ اس سے زیادہ آسان کوئی کتاب نہیں. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ اترتا تھا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت جو تھی، بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اس طاقت کا آپ لوگ ہم زیادہ نہیں کر سکتے. پہاڑوں سے زیادہ طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتنی طاقت تھی کہ جبریل امین جب پہلی آیت لے کے آئے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے کھینچا. 1,24,000 نبیوں کے پاس خدا کی ڈاک اور خدا کے احکام کو لے کر آنے والے جبریل تو تھے. کتنے نورانی ہوں گے. سب سے آخری اسٹیشن ان کا سدرۃ المنتہا، وہ وہاں رہتے تھے، وہاں سے اللہ کے پیغام کو لے کے آتے تھے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر نہیں بیٹھے تھے، آپ کا کوئی استاد نہیں بنا تھا اب تک، اور آپ نے ایک حرف نہیں پڑھا تھا. اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، جبریل میں تو کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں، میں تو کسی کے سامنے بیٹھا نہیں. اس واسطے کہ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میری تعلیم کے ساتھ ساتھ کسی انسان کی تعلیم میرے نبی کے ساتھ مکس ہو جائے اور میرے نبی کا کوئی استاد بنے. ڈائریکٹ اللہ کو استاد بنتا تھا. اس واسطے اللہ نے گوارا نہیں کیا. سمجھئے استاد کا درجہ چونکہ بڑا ہوتا ہے، سمجھئے تو اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا یہاں اس کائنات میں کوئی یہ خدا کے بعد اور آپ کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے اور اللہ کی تعلیم کو اس کی تعلیم مکس ہو جائے. سمجھئے اس کی مطلب یہ جو مکس ہو جائے. اس بات سے میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس سب سے پہلا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلا قرآن پاک کے اندر جو سب سے پہلا جو اترا تھا قرآن پاک کا، تو یہ لے کر آئے تھے جبریل امین. تو جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی، اقرا پڑھو یا محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں. تو اب انہوں نے جبریل امین نے جو پکڑ کے آپ کے سینے سے اپنا سینہ یا اپنے سینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ملا کر بھیجا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اوپر کے جو انوارات وہ کتنے ہزار سال سے وہ انوارات اللہ نے ان کے سینے کے اندر بھر رکھے تھے جبریل امین کے، اور وہ جو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کے اوپر وہ تمام تجلیات کا القاء فرماتے تھے، تمام احکامات کا. 1,24,000 جتنے نبی آئے ان سب کے پاس اللہ کے پیغام کو لے کے آنے والے جبریل امین تھے. تو ان کے سینے کے اوپر ہوتا تھا. اس سینے کے اندر کیا کیفیت ہوگی؟ تو انہوں نے چاہا کہ میں تاکہ ماحول سے مانوس ہو جائے اور اس سینے کے اندر جو ہے مطلب یہ کہ وہاں کے جو وہ منتقل ہو جائے جو اوپر کے اثرات ہیں ملائے اعلیٰ کے. تو پکڑ کے جب انہوں نے بھیجا تو ایک حدیث میں آتا ہے حتی بلغ من الجہدہ، اور ایک لفظ ہے من الجہدو، کہ ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ جب انہوں نے بھیجا تو حضرت جبریل امین کا سانس اکھڑ گیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کے سینے کی طاقت کا، تو یہ بھیجنے والے کا سانس اکھڑ رہا ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ جب کسی کو پکڑ کے آدمی کوری بھر کر بھیجتا ہے، بعض دفعہ جو چیز کو بھیجا گیا ہے سینہ پکڑ کے سینہ ملا گیا اس کا سانس اکھڑ جاتا ہے، وہ ہانپنے لگتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو بھیجا نکلے وہ ہی کرنے لگتا ہے، اوپر نیچے کرنے لگتا ہے، ڈاؤن ہونے لگتا ہے. تو جبریل امین کا کہ ہمت جواب دے گئی، سانس اکھڑ گیا. تو وہاں اندازہ لگائیے حضور کے سینے کا حضرت جبریل کی طاقت کتنی تھی. پہلے جب اس کا علم ہو جائے، جب اندازہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا. حضرت جبریل امین نے جب عاد و ثمود کی بستیوں کو پلٹا تھا، اللہ کا حکم ہوا میں نے زیر زبر کر دو، سمجھئے ان کے نافرمانی اور بغاوتوں کی وجہ سے. تو زمین پردہ کونا لگا کر زمین کے نیچے اور زمین اٹھا کر لے کر گئے تھے.
اور اتنے قریب لے گئے تھے آسمان کے کہ آسمان والوں نے ان کے مرغی بچوں کے جانوروں کی آوازیں سن لی تھی، تو یہ وہاں لے جا کر پڑتا تھا. تو کتنا طاقتور فرشتہ پیغمبر، اور اگر اپنی اصلی شکل میں وہ آئے تو زمین سے لے کر آسمان تک سارا بن جاتا ہے. اتنا اللہ نے ان کو وجود میں بخشا ہے. فرشتہ ہوتا ہے اس طرح کا، اس کی باڈی ہوتی ہے اس طرح کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب واسطہ پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھو کہ ان کی ہمت جواب دے گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ نے طاقت وہ دی تھی، لیکن اس کے باوجود کتنا وزنی کلام اللہ کا کہ جب آپ کے اوپر یہ اترتا تھا اللہ کا کلام، آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے کڑاکے کی سردی میں، جیسے بھٹی سے نکل کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ یہ فرماتے تھے کہ یہ وہ کلام ہے کہ پہاڑوں پر اگر اتار دیا جاتا تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلتے ہوئے ہوتے تھے، اونٹنی پر بیٹھے اور اللہ کا کلام اترنا شروع ہو گیا، اونٹنی کی ہمت نہیں تھی کہ ایک حرف کو لے کر کھڑی ہو سکے، ایک دم دم تک بیٹھ جاتی تھی، گردن ڈال دیتی تھی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ کی رانوں کے اوپر سر مبارک رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے کہ بس وہ آرام کچھ غنود کی جسے کہتے ہیں نا، وہ یعنی جسے کچھ سو رہے تھے کچھ جاگ رہے تھے. سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غنود کی تھی کچھ مطلب یہ کہ آتے جاگے آگے سو رہے، اللہ کے کلام کرنا شروع ہو گیا. حضرت علی فرماتے ہیں فتح علیہ، علی اتنا بڑا طاقتور کہ در خیبر جو خیبر کا قلعہ تھا، سمجھے کتنا بڑا قلعہ، اس کا کتنا بڑا گیٹ ہوتا ہے، میدان جنگ پورے دروازے کو گیٹ کو اکھاڑ کر اور ہاتھوں کو لے کر یوں کھڑے تھے دشمن کے مقابلے میں. سمجھے اتنا طاقتور. لیکن فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ کا کلام کرنا شروع ہوا فَسَقُلَ عَلَيَّ، ایسا لگا مجھے کہ میری ناک چور چور ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ وہ کلام ہے جو پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے. میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طلب تھی امت سے، رات دن پتھر کھا رہے ہیں، محبت کی طرح گھلتے جا رہے ہیں، اور اللہ نے پھر روکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ارے آپ اپنی سنت کے پیچھے بھی پرواہ نہیں کر رہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ایسا لگا کہ آپ اپنی جان کو ختم نہ کر رہے اوپر کے پیچھے. سمجھے آپ تھوڑا صبر کرو، تھوڑا کنٹرول کرو. آپ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، یہ پتھر مار رہے ہیں، پخانا ڈال رہے ہیں، دانت توڑ رہے ہیں، آپ ان میں جہنم میں گرنے والوں کے کمر پکڑ کے کھینچ کر آپ ہدایت کے میدان میں جنت کے راستے پر لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور جن کی کمر پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں وہ آپ کے پتھر مار رہے ہیں، آپ کا دانت توڑ رہے ہیں، آپ کو زخمی کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ اپنا خیال رکھو. اور اللہ نے فرمایا کہ نالے کے اندر برآں آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانے کی ہے، آپ پہنچا رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو ان تک بتا رہے ہیں، آپ کا فرض پورا ہو رہا ہے. آپ کا اور ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے، اس واسطے آپ بس زیادہ ہونا کرو. تو میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ سیری بن گیا اس امت اور انسانیت کے لیے. اگر ڈائریکٹ کوئی ایک بھی حرف ہمارے اوپر اتر جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جی ود آؤٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون آتا ڈائریکٹ اتر جاتا، ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے تھے، جل جاتے. اللہ کی تجربات کا مطلب وہ گرمی، کیونکہ اللہ کے کلام کی وہ گرمی، وزن اتنا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ فریج بنتا ہے اس امت کے لیے. اوپر سے کلام وزنی آ رہا ہے، گرم آ رہا ہے، لیکن آپ کے سینے میں آ کے سبحان اللہ ٹھنڈا ہوتا چلا گیا. دیکھو یہی فریج جو ہے یہی بجلی فریج میں بھی آ رہی ہے اور یہی بجلی ہیٹر میں بھی آ رہی ہے، مگر ہیٹر میں تاثیر اور ہو رہی ہے، اسی لائن سے آ رہی ہے اور وہی بجلی ہے. اچھا ہیٹر میں تاثیر یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہیٹر کے تار کو ہاتھ لگا دو تو ایک دم نانی یاد آ جائے گی، 14 روشن ہو جائے گی. سمجھئے جی اس میں ایسی گرمی، سمجھئے ایک دم دل و دماغ مطلب ہو جائے گا. لیکن یہی بجلی فریج میں آ رہی ہے ماشاءاللہ. سمجھئے کیسا ٹھنڈا پن، کیسا مزاج بدل گیا ہے وہاں کہ فریج میں وہی بجلی آ رہی ہے، مگر جو چیز رکھو فریج میں وہ ٹھنڈی، لوکی ٹھنڈی، دودھ ٹھنڈا، سبزی ٹھنڈی، ہاتھ رکھو تو ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے. تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ فریج کا فریج کے قائم مقام تھا اس وقت کے لیے. اوپر سے بہت گرم آیا ہے، بہت وزنی آیا، لیکن الحمدللہ آپ کے سینے سے ہو کر جو گزرا قرآن پاک. آپ ذرا سے بچے ماشاءاللہ، کون سا محلہ ایسا بچا ہوا ہے کہ جس محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے آج الحمدللہ قرآن کو اپنے سینے کے اندر نہ اٹھائے پھر رہے ہوں. آج ہمارے گھروں کے تانبوں میں اتنی حفاظت نہیں ہو رہی ہے،
मस्जिदों में मेहराबों के ऊपर जो कुरान रखा हुआ है वहाँ हिफाजत नहीं हो रही है, वहाँ कागज फट रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, समझिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे के खून के कतरे में जो मिल गया है, पुराना नहीं हो रहा है, फट नहीं रहा है। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनने वाले चाहिए, ऐसे ऐसे बच्चे एक साल में, 9 महीने में, 1.5 साल में पूरे कुरान पाक को जनाब इस तरह से परेड चल रही है और ऐसी मशीनें चल रही है अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। 10 घंटे में, 12 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में पूरा कर रहे हैं। इस तरह के बच्चे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज किसी मजहब को ये फर्ज हासिल नहीं है, सारी जितनी मजहबी किताबें सब टुकड़े टुकड़े हो गए, और अगर कोई बाकी भी है तो कोई लाख कितने लाख में नहीं, पूरी एक किताब जुबानी धार्मिक याद हो कितनी बताइए, समझिए जी। एक आध श्लोक याद है, एक आठ पाठ याद है, और बस अपना 2-4 पाठ अपना जरूरत के मुताबिक। पहले तो होता था, क्षमा करें बेचारे हमारे समझिए जी मंदिरों में हमारे भाई थे बेचारे, पहले तो ऐसा था कि भजन वगैरह वो किताब से, पुस्तक से मतलब, लेकिन अब तो रिकॉर्ड वो लगा देते हैं, कैसेट लगा देते हैं, और महात्मा जी अपना झाड़ू लगा रहे हैं। मगर यहाँ कैसेट लगाई जाती, यहाँ जिस वक्त नमाज पढ़ते हैं तरावी माशाअल्लाह कैसेट दी के कैसेट लगा दी और सुनते और झूम रहे। यहाँ तो खैर जरा से बच्चे अभी रमजान का जहाँ पहली रात शुरू होती है एकदम नजर नहीं आते थे कहाँ थे, 11 महीने में कहाँ तो हो गए थे। जहाँ पहली रात शुरू हुई रमजान की, निकल के बरसाती मेंढकों की तरह जो बरसाती मेंढक पीले और दिनों में नजर नहीं आते, लेकिन जहाँ बढ़िया की बरसात हुई ना पहली बारिश में माशाअल्लाह ये बढ़िया बड़ी मेंढक और पीले चारों तरफ एक अजीब मंजर होता है। पहली रात जहाँ शुरू हुई रमजान की, निकल के कूद के इधर तो मुसल्लों पर, इधर मेहराब भर दिए, इधर यहाँ मस्जिदों की से जो वो मस्जिदों की सदरी है इसमें खड़े हो गए। जब यहाँ जगह नहीं मिले तो मकानों में सुना रहे, और जब तरावी नहीं सुना सकते नफलों में पढ़ रहे हैं। तरावी के बाद कितने लाख आज इस उम्मत को कोई कम नहीं। अल्लाह ने वादे किए थे हिफाजत के, ये वो कुरान है, ये वो अल्लाह का कलाम है जो आखिरी सुबह तक कयामत की आखिरी सुबह तक बाकी रहेगा, फिर उसके बाद इनका कयामत आएगी। जब ये उठ जाएगा कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं जो इस कुरान पाक के ऊपर जरा सा टच कर सके और इसके ऊपर आंच आ सके। बड़ी हुकूमतों ने जिसमें काम करने की कोशिश की, लेकिन वो सब टुकड़े हो गए, कब चल गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के ऊपर आंच नहीं आ सकी। तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया है, आज वो हिफाजत का वो तो वादा पूरा हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ रमजान शुरू होता है, दर से, दीवार से, ईंट से अल्लाह के कलाम की आवाज़ आ रही है। क्या रातों में भी नूर मालूम होता है, अंधेरी रातें लेकिन जैसे अनवारात नूर की फुहार पड़ रहे हो, नूर झलक रहे हैं अंधेरी रातों में भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अगर सारे कागज जल जाए, कोई ऐसा हादसा हो जाए, सैलाब आ जाए, सारी किताबें बह जाए, तो कुरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खत्म नहीं हो सकता। समझिए कोई हादसा है, समझिए सारी गवर्नमेंट जो है कोई मिशन के अंदर सबको जलवा दे, कोई परवाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान कोई बड़ी कलाम नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई पावर नहीं जो इस कुरान पाक को सूरह ज़मीन से खत्म कर दे। पूरे सारे जल जाएंगे, कोई परवाह नहीं। सुन्नत को एक बच्चे को बुला लियो कहीं से भी कोने में से, और एक बच्चे को पकड़ के उसके सीने से करोड़ों कुरान छाप दियो, ऐसे परहेज करने हैं अल्हम्दुलिल्लाह सीनों के अंदर जो है। अल्लाह का शुक्र है। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों बहुत खुशी की बात है, फख्र की बात है, अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनतों का, मोहब्बतों का बेहतरीन बदला अता फरमाए। और अब तक जो आप लोगों ने यहाँ कुर्बानी और खिदमत दी है इन उलमा से, अइम्मा किराम से, इन अहलुल्लाह से, जो माशाअल्लाह आप लोगों ने मोहब्बतों का सलूक किया, और आप लोगों ने जो भी इंसानियत के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत अंजाम दी, अल्लाह अपनी बारगाह में हजार कबूलियत अता फरमाए परवरदिगार, और अपने ख़ज़ाने गैब से आप लोगों को इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर अल्लाह रहम फरमा दे। हम सबको अल्लाह अपनी रहम की भीख अता फरमा दे। इस वक्त शैतानियत दज्जालियत चारों तरफ से एक स्टेज पे इकट्ठी हो गई है, और चारों तरफ से निशाना बना रही है, लोकमा बना रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा कोई नहीं। अंगारे के ऊपर रात आ जाती है, रंगे वो गर्मी और रोशनी दब जाती है, वक्ती तौर पर आती है, यहाँ भी रात आती है, लेकिन जब भी जरा सा चिमटा लगता है, कसम खुदा की वही रोशनी वही गर्मी फिर निकलती है उस अंगारे की। तो इसी तरह से समझो रात आई हुई है,
لیکن کوئی ماہی کا راج نہیں جو اس کو ختم کر سکے. سمجھئے جی وہ وقتی طور پر آگ و خون کی بارشوں میں پتی ضرور مجھا رہی ہے، مجھا جاتی ہے، لیکن جڑ ہری ہے، کوئی ماہی کا راج نہیں، کوئی نہیں ہے جو اس جڑ کو ٹچ کر سکے اور اس کو ختم کر سکے. سمجھئے یہ حالات اپ ڈاؤن ہوتے رہیں گے، اتار چڑھاؤ آتا رہے گا. سمجھئے لیکن الحمدللہ اس جڑ کو کوئی جہاں تھوڑا سا موقع ملے گا، پھر چانس ملے گا، پھر اسی طرح درخت بن کے یہ امت کے اوپر سایہ کرے گا. وقتی طور پر بستی مرجھا گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگ ایسے مخلص لوگ ہیں، اس طرح کے ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے رات رات بھر بیماری کی مسجد کا طرف رہے ہیں، کچھ کیا لگ رہی ہیں. کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ بیچارے آ رہے ہیں، ٹیڑھے میرے راستے ہیں، اندھیرا ہے، منہ یہاں لگ گیا، کبھی ایک ہی گھٹنا لگ گیا، لیکن اندھیرے میں کیا کیا بڑھیا رہا حضرت رو رہے ہیں اللہ کے سامنے ماشاءاللہ بیٹھ رہے ہیں، وہ زندگی کا مقصد سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے میرے بزرگوں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. بات کو ختم کر رہا ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے. اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو، وہ معلم کائنات جس نے ساری مخلوق کو تعلیم دی ہے، ان چڑیوں کو، فلاں کو، جانوروں کو، کتے بلی کو، سب کا معلم کون ہے؟ اللہ. اور معلم انسانیت کی تعلیم اس کائنات میں کس نے دی ہے؟ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم انسانیت میں ہے. اور معلم کائنات جو ہے تمام مخلوق کے معلم اللہ ہے، لیکن انسانیت کے معلم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی آپ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دے. پورے قرآن پاک کو مطالعہ کرو، پڑھو، دیکھو. کسی بھی دولت اور نعمت کی بڑھوتری کی دعا مانگنے کا حکم پورے قرآن میں نہیں دیا سوائے دولت علم کے. تو یہ دولت علم سب سے بڑی دولت ہے. سمجھیے یہ انبیاء کی میراث ہے.